باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سوال 413، اس میں مسجد کے چند ایک آداب کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اور اس میں چراغ جلانا یہ مستحب ہے۔ دوسرا جو ہے وہ خوشبو لگانا یہ مستحب ہے۔ تیسرا پاکیزہ اور قیمتی لباس پہن کر مسجد جانا یہ بھی مستحب ہے۔ چوتھا داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اور نکلتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑھانا۔ پانچواں جو ہے وہ سب سے پہلے مسجد میں جانا اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلنا۔ چھٹا یہ ہے کہ بغیر مجبوری کے مسجد میں سونے یا دنیاوی باتیں یا دنیاوی کام اور بے فائدہ اشعار پڑھنے سے بھی اجتناب کرنا، یہ بھی آداب میں سے ہے کہ اجتناب کیا جائے۔ ساتواں جو ہے وہ آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں تھوکنا یا ناک کی علائش وغیرہ پھینکنا اور بلغم تھوکنا یہ مکروہ شمار کیا گیا ہے، اس طرح نہ کیا جائے۔ آٹھواں جو آداب میں سے ہے کہ گمشدہ کو تلاش کرنا اور آواز کا بلند کرنا اور دیوانے یا بچے کو مسجد میں داخل کرنا یہ بھی مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ یہاں تک مسجد کے احکام مکمل ہوئے۔ اس کے بعد اذان اور اقامت کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے۔ تو پنجگانہ جو نمازیں ہیں، روزانہ کی جو نمازیں ہیں 5، چاہے وہ ادا کی شکل میں ہوں یا قضا کی شکل میں ہوں، سب کے لیے اذان اور اقامت مستحب ہے۔ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ پڑھنے والا مسافر ہو یا حاضر ہو، اسی طرح بیمار ہو یا صحت مند ہو، اسی طرح جو ہے وہ نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو یا جو ہے وہ فرادہ نماز ہو رہی ہو، اسی طرح نمازی جو وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دن اور رات کی جو 5 ٹائم کی نمازیں ہیں، ان میں ہر صورت میں چاہے ادا ہو قضا ہو، اذان اور اقامت مستحب ہے۔ اس کے بعد سوال 414 کہ کیا پنجگانہ نمازوں کے علاوہ کسی دوسری نماز کے لیے اذان اور اقامت مستحب ہے یا نہیں؟ تو یومیہ نمازوں کے علاوہ جو کسی دوسری جو نمازیں ہیں ان کے لیے اذان اور اقامت اصلاً جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد 415 سوال کہ جب فریضہ نمازیں 5 ہیں تو اذانیں 3 کیوں دی جاتی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے اذان اور اقامت مستحب ہے، لیکن جب 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا جا رہا ہو تو پھر پہلی نماز کے لیے اذان جو کہی گئی ہے تو دوسری سے اذان ساقط ہو جاتی ہے پہلی کی وجہ سے۔ تو جو پہلی سے نماز سے پہلے جو اذان کہی گئی ہے وہی کافی ہوگی دوسری نماز کے لیے بھی، تو اس لیے جو ہے وہ 2 اکٹھی جو پڑھی جانے والی نمازیں ہیں ان کے لیے 1 اذان ہو جاتی ہے۔ اس طرح 3 اذانیں اور 5 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 416 سوال کہ اذان اور اقامت کی فصول کیا ہیں، کون سی ہیں، بیان کریں۔ تو ان کے کتنے جملے ہیں، کون سے جملے ہیں؟ تو اذان کے 18 جملے ہیں۔ اللہ اکبر جو ہے وہ 4 مرتبہ کہنا ہے، اسی طرح پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ جو ہے یہ بھی 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد حی علی الفلاح یہ بھی 2 مرتبہ کہنا ہے۔ حی علی خیر العمل یہ بھی 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر 2 مرتبہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ بھی 2 مرتبہ کہنا ہے۔ جبکہ اقامت جو ہے اس کے 17 جملے ہیں، وہ 17 جملوں پر مشتمل ہے۔ تو جس طرح جو اذان کی ابتدا میں جو اللہ اکبر ہے وہ ادھر 4 مرتبہ تھا، تو اقامت کی ابتدا میں ہم نے جو ہے وہ اللہ اکبر 2 مرتبہ کہنا ہے، اور آخر میں جو ہے وہاں پہ 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ تھا، تو یہاں 2 سے 1 کر دینا ہے، 1 کام کرنا ہے، تو آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اور یہاں پھر اقامت میں جو ہے وہ حی علی خیر العمل کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اشہد ان علی ولی اللہ یہ گواہی دینا، امام علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینا، یہ اذان اور اقامت کا جز شمار نہیں کیا گیا، لیکن اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد قربت کی نیت سے امام علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دی جائے تو یہ اچھا ہے اور بہتر ہے،
اور مستحب شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 417 سوال کہ اذان اور اقامت کی شرائط کون سی ہیں؟ تو پہلی شرط اذان اور اقامت میں یہ ہے کہ قربتاً اللہ ان کو انجام دیا جائے۔ دوسری شرط ہے کہ اذان اور اقامت کہنے والا عقل مند انسان ہونا چاہیے، لہذا پاگل کی جو اذان اور اقامت ہوگی وہ کافی شمار نہیں کی جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اذان اور اقامت کہنے والا مومن ہو، اور اذان میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اقامت کہنے والا احتیاط لازم کی بنا پر بالغ بھی ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط ہے کہ مردوں کے لیے اذان اور اقامت کہنے والا مرد ہو، اور خاتون کی اذان اور اقامت خواتین کے لیے تو کافی ہے، لیکن مردوں کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر جو ہے وہ اس کی اذان اور اقامت کافی شمار نہیں کی جاتی۔ پانچویں شرط ہے کہ اذان اور اقامت کے جملوں میں ترتیب جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے ان جملوں کو جس ترتیب سے بیان کیا گیا اس ترتیب کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، اور اقامت کو اذان کے بعد انجام دینا یہ ضروری ہے، اقامت جو ہے وہ اذان سے پہلے نہیں کہہ سکتے۔ چھٹی شرط ہے کہ اذان اور اقامت کے جملوں کو پے در پے انجام دیا جائے، تو اذان کے بعد اقامت کہنے میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ عرف اسے بہت زیادہ فاصلہ شمار کرے، تو اذان کے مثلاً 1-2 منٹ بعد اقامت کہہ دے تو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ اذان کہنے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد گھنٹے بعد اگر کسی نے اقامت کہی تو یہ جو ہے وہ پے در پے اس نے اقامت اور اذان نہیں کہی ہوگی، تو اس سے جو ہے وہ دوبارہ سے اذان کہنی پڑے گی اور اقامت۔ ساتویں شرط ہے کہ اذان اور اقامت غلطیوں سے پاک ہو اور صحیح عربی میں ہو۔ آٹھویں شرط ہے کہ اذان اور اقامت کو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد انجام دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے 9ویں اور 10ویں شرط ہے کہ اقامت باوضو ہو کر قیام کی حالت میں انجام دی جائے، جبکہ وضو اور قیام اذان میں ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال 418 کہ کیا اذان کو سر اور سوز کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے؟ تو اذان کو سر کے ساتھ انجام دینا جائز ہے، بلکہ مستحب شمار کیا گیا ہے کہ اذان کو ٹھہر ٹھہر کر انجام دیا جائے، اور اقامت کو جلدی انجام دیا جائے یہ بھی مستحب ہے، لیکن اذان میں ایسی سر لگانا کہ جو لا و لاب کے محافل والی سروں کے مشابہ ہو تو وہ پھر غنا شمار ہوگا اور حرام ہوگا۔ اس کے بعد سوال 419 کہ کیا اذان اور اقامت کہتے وقت قبلہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو مستحب ہے کہ اذان کہتے وقت انسان قبلہ رخ ہو، اور وضو یا غسل کی حالت میں بھی ہونا چاہیے، اور ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کو کانوں پر رکھ کر بلند آواز میں اذان کہنا بھی مستحب ہے، اور اذان کے جملوں کے درمیان قدر فاصلہ دینا بھی چاہیے، اور اس فاصلہ میں کوئی اور کلام انسان نہ کرے یہ بھی مستحب ہے، کلام کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد 420 سوال کہ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ مضر شمار ہوتا ہے، کتنا زیادہ فاصلہ اگر دے تو دوبارہ اذان اور اقامت کہنی پڑے گی؟ تو اگر اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ کہی گئی اذان کو اس اقامت کی اذان شمار نہ کیا جا رہا ہو جو اس نے اذان کہی تھی، وہ اب یہ جو اس کے بعد اقامت کہہ رہا ہے تو اس اقامت کی اذان وہ شمار نہ ہو رہی ہو بلکہ علیحدہ سے اذان شمار ہو رہی ہو، تو پھر جو ہے وہ یہ فاصلہ مضر ہوگا اور دوبارہ اذان کہنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اقامت کہے گا۔ اور اسی طرح اگر اذان اور اقامت کے بعد نماز شروع نہ کی جائے اور اتنا فاصلہ آ جائے کہ اذان اور اقامت کو اس نماز کی اذان اور اقامت نہ کہا جائے تو اس صورت میں بھی اذان اور اقامت دوبارہ کہنا ہوگی نماز سے پہلے۔ جب نماز پڑھنا چاہ رہا ہوگا انسان تو اس وقت اذان پہلے کہے گا، پھر اقامت، اور اس کے بعد پھر جا کے جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد نماز کے واجبات بیان کر رہے ہیں، تو نماز میں 11 امور واجب شمار کیے گئے ہیں۔ پہلی نیت ہے، دوسری تکبیرۃ الاحرام ہے، تیسرا واجب قیام ہے، چوتھا قرات، پانچواں ذکر ہے، اور چھٹا رکوع، اور ساتواں سجود ہے، اور آٹھواں تشہد ہے، اور نواں سلام، اور 10واں واجب ترتیب، اور 11واں موالات ہے۔ تو ان 11 واجبات کی تفصیلی گفتگو اب شروع ہو رہی ہے۔ تو پہلا واجب نیت ہے، تو 421 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ نیت کی وضاحت کریں۔ تو نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ارادہ کو نیت کہتے ہیں، اور جب یہ خاص ارادہ
ارادہ قربیہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو ارادہ ہے، جب یہ خاص ارادہ موجود ہو تو دل میں یا زبان پر الفاظ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ نیت میں اخلاص ضروری ہے تاکہ نیت ریاکاری وغیرہ سے پاک ہو، اور ضروری ہے کہ یہ بھی معلوم ہو کہ جو ہے مثلا کہ وہ کون سی نماز انسان پڑھ رہا ہے، مثلا ظہر پڑھ رہا ہے یا عصر پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح جب قضا نماز پڑھ رہا ہو تو قضا کا قصد بھی ضروری ہے، ارادہ کیے ہوئے ہو کہ میں یہ قضا نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ارادہ کرنا قربتاً اللہ، ارادہ ہو انسان کا یہی کافی ہے۔ دل میں سارے الفاظ دہرانا یہ بھی ضروری نہیں ہے، یا زبان کے ساتھ الفاظ دہرانا کہ میں قربتاً اللہ نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، ادا پڑھ رہا ہوں، واجب پڑھ رہا ہوں، یہ سارا کہنا ضروری نہیں ہے، ارادہ کافی ہے۔ اس کے بعد 422 سوال کہ کیا نیت میں مندرجہ بالا یہ جو امور ابھی ہم نے بیان کیے ہیں کہ قرب خدا یا اخلاص وغیرہ، ان کے علاوہ اور کوئی بھی چیز ضروری ہے یا نہیں؟ تو ان امور کے علاوہ کوئی اور چیز ضروری نہیں ہے، البتہ اس بات کا خیال رہے کہ ساری نماز میں یہی نیت باقی رہے کہ نماز مکمل ہونے تک اس نیت کو ترک انسان نہ کرے۔ تو قربتاً اللہ کی نیت اور خلوص کے ساتھ جو ہے وہ ارادہ ہو انسان کا، اور ساتھ معین کیا ہوا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ادا ہے یا قضا ہے، تو یہ تعین جو ہے وہ ساری یہ جو نیت ہے یہ اس کی آخر نماز تک باقی ہو۔ اس کے بعد 423 سوال کہ اگر کوئی قرب خدا اور ریاکاری دونوں کے ارادہ سے نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز باطل ہوگی، کیونکہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ساتھ ریاکاری والا جو قصد اس نے ملایا ہوا ہے اس کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی۔ یہاں تک پہلا واجب مکمل ہوا۔ اس کے بعد دوسرا واجب ہے تکبیرۃ الاحرام۔ تو نماز میں داخل ہونے کے لیے جو تکبیر انسان اللہ اکبر نماز کے شروع میں کہتا ہے اس تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اور اسے جان بوجھ کر یا بھول کر اگر کوئی شخص نہ کہے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر جان بوجھ کر اسے دوسری دفعہ کہا جائے تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بھول کر اگر کوئی بندہ دوسری دفعہ کہہ دے گا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 424 سوال کہ تکبیرۃ الاحرام کے وقت کن امور کی رعایت کرنا ضروری ہے؟ تو اگر جواب ہے کہ اگر ممکن ہو کہ مثلا یہ چاند ایک جو امور ہم نے ابھی ذکر کرنے ہیں ان کی رعایت کرنا اگر ممکن ہو تو ان کی رعایت کرنا ضروری ہوگا۔ پہلا یہ ہے کہ قیام ہے، کہ اگر قیام جو ہے عمدن یا ساون کسی سے چھوٹ جائے تکبیر کہتے وقت تو نماز باطل شمار ہوگی، تو قیام کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری شرط ہے کہ استقرار کی رعایت کی جائے، کہ تکبیر انسان بالکل سیدھا ٹھہر کر کہے، نہ کہ چلتے ہوئے یا کسی ایک طرف جھکے ہوئے، سیدھا اور ٹھہرا ہوا ہو۔ تیسری جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ سکون ہو، یعنی تکبیر جو ہے وہ حرکت کی حالت میں انسان نہ کہے، اور اگر استقرار اور سکون اگر عمدن ترک کر دے تو اس سے بھی نماز باطل ہوگی، لیکن اگر ساون جو ہے وہ استقرار اور سکون رہ جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ چوتھی جو ہے وہ یہ ہے کہ استقلال ہونا چاہیے، یعنی تکبیر کے وقت احتیاط واجب کی بنا پر کسی چیز کا انسان نے سہارا نہ لیے ہوئے ہو، اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو، تو یہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ اس کے بعد 425 سوال کہ اگر کوئی تکبیر کہنے کے بعد شک کرے کہ یہ تکبیرۃ الاحرام کا ہی ہے یا رکوع سے پہلے والی تکبیر ہے تو اب اس کا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر رکوع کی طرف جھکنے سے پہلے یہ شک ہوا ہو تو جو تکبیر کہی ہے اسے تکبیرۃ الاحرام قرار دے اور قرات میں مشغول ہو جائے، اور رکوع کے بعد کا پھر بعد میں بیان کریں گے۔ تو جو ہے اس کے میں جو ہے کہ اس کے بعد سوال 426 کہ اگر تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد انسان کو شک ہو کہ صحیح کہی ہے یا غلط تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اپنے شک کی پرواہ نہ کرے اور صحیح ہونے پر بنا رکھے۔ جب اس نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دی ہے اب بعد میں شک ہو رہا ہے تو اس شک کی پرواہ نہیں کرنی کہ صحیح ہے یا غلط، تو صحیح شمار کرے گا۔ اس کے بعد 427 سوال کہ اگر کسی کو شک ہو کہ تکبیر کہی ہے یا نہیں کہی تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر قرات میں مشغول ہونے کے بعد مذکورہ شک دل میں آیا ہے تو شک کی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن اگر ابھی کچھ بھی نہ پڑھا ہو اور یہ شک ہو تو پھر ضروری ہے کہ تکبیر یہ دوبارہ کہے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا واجب قیام ہے۔ تو نماز کے اندر 4 موارد میں قیام واجب ہے، 2 میں قیام جو ہے وہ رکن ہے اور 2 میں غیر رکن ہے۔
رکن اور غیر رکن کا کیا فرق ہے وہ ابھی بیان کریں گے۔ تو جو رکن ہوتا ہے یعنی واجب دونوں ہوتے ہیں، غیر رکن بھی واجب ہوتا ہے، رکن بھی واجب ہوتا ہے، لیکن رکن جو ایسا واجب ہوتا ہے کہ جس کو اگر انسان جان بوجھ کر یا سہون دونوں صورتوں میں اگر وہ بھول جائے، اس کی کمی کر دے تو رکن جو ہے اس کے ترک کرنے کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بڑھانے میں جان بوجھ کر بڑھائے گا تو نماز باطل ہوگی، سہون غلطی سے بڑھ جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن جو رکن کے علاوہ واجب ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ جان بوجھ کر اگر اس کی کمی کی جائے یا جان بوجھ کر زیادتی کی جائے تو نماز باطل ہوگی، اگر سہون جو ہے وہ کمی کی جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن رکن کی اگر سہون بھی کمی کی جائے تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ تکبیرۃ احرام کے وقت قیام جو ہے یہ رکن ہے، جیسا کہ ابھی پہلے بھی یہ گزر چکا ہے۔ دوسرا قرات کے وقت قیام جو ہے یہ واجب ہے لیکن رکن شمار نہیں کیا گیا۔ تو تکبیرۃ الاحرام کے وقت جو قیام ہوگا اگر وہ سہوانی چھوٹ جائے تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن زیادہ ہو جائے، زیادتی کر لے انسان تو وہ سہون اگر زیادتی ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن قرات کے وقت جو قیام ہے وہ فقط واجب ہے، رکن نہیں ہے، تو لہذا اگر بھول کر یہ قیام ترک کر دے انسان تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ رکوع کے بعد والا قیام ہے، یہ واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے، لہذا اگر کوئی بھول کر ترک کر دے تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ چوتھا قیام متصل با رکوع ہے، یہ واجب ہونے کے ساتھ ساتھ رکن بھی ہے، یعنی وہ قیام کے جو رکوع کے ساتھ متصل ہے، جو رکوع سے تھوڑا سا پہلے قیام کیا جاتا ہے۔ تو اگر عمدن یا سہون یہ قیام ترک ہو جائے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ تو رکوع سے پہلے والا قیام سے کیا مراد ہے؟ یعنی قیام سے رکوع کی طرف جانا۔ تو جب انسان رکوع کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو وہ سیدھا پہلے کھڑا ہو پھر رکوع کی طرف جائے، تو یہ جو قیام ہے رکوع سے پہلے بالکل رکوع کے قریب، یہ قیام بھی رکن ہے، تو اس کو اگر بھول کر کوئی ترک کر دے گا تب بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد 428 سوال کہ قیام متصل با رکوع کی وضاحت کریں۔ تو قیام متصل با رکوع یہ ہے کہ نمازی رکوع میں جانے سے پہلے جو ہے وہ قیام میں ہو اور قیام سے رکوع میں جائے، اور اگر کوئی قرات کے وقت قیام میں نہیں تھا، قرات کے وقت قیام میں تھا اور رکوع میں جانے کے بجائے وہ بھول کر سجدے میں چلا جائے اور پھر سجدے میں سر رکھنے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ میں نے تو رکوع کرنا تھا، تو یہاں دو صورتیں ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ نمازی اسی جھکی ہوئی حالت میں سے رکوع میں آ جائے، جب سجدے کی طرف گیا ہوا تھا وہیں سے اس نے سر اٹھایا اور رکوع کی طرف کھڑا ہو گیا رکوع کی حالت میں، تو اس طرح آ جائے۔ تو چونکہ نمازی جو ہے وہ جھکی حالت سے رکوع میں آیا ہے تو نہ اس نے جو ہے وہ قیام سے یہ نہیں آیا قیام کی حالت سے، تو لہذا اس کی نماز باطل شمار ہوگی۔ دوسری ہے کہ نمازی جھکی ہوئی حالت سے واپس قیام کی طرف جائے، بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے اور پھر قیام سے رکوع میں جائے تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اس نے قیام متصل با رکوع کو انجام دیا ہے۔ تو لہذا جو بھی قیام سے رکوع میں جائے گا تو اس نے قیام متصل با رکوع حاصل کر لیا ہے۔ جو رکوع سے پہلے اگر جھک گیا تھا بھولنے کی وجہ سے اور پھر قیام نہیں کیا، سیدھا نہیں کھڑا ہوا، وہیں سے رکوع کر لیا، تو اس شخص نے رکن چھوڑ دیا ہے، چاہے جان بوجھ کے چھوڑا ہے یا بھول کے چھوڑا ہو، جیسے بھی، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد 429 سوال کہ قیام میں کن امور کی رعایت ضروری ہے؟ تو قیام میں مندرجہ ذیل امور ضروری ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سیدھا انسان کھڑا ہو اور جھکے ہوئے یا کسی ایک طرف مائل نہ ہو۔ دوسرا ہے کہ پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ دے کہ لوگ اس حالت کو قیام ہی نہ کہیں، بلکہ اگر عرف جو ہے وہ قیام کہہ بھی رہا ہو تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر بہت زیادہ پیروں میں فاصلہ نہیں دینا چاہیے پیروں کے درمیان۔ تیسرا ہے کہ قیام میں استقرار ہو، کہ آگے پیچھے یا دائیں بائیں انسان چل نہ رہا ہو، ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہو۔ چوتھا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر دونوں پیروں پہ انسان کھڑا ہو اور کسی ایک پیر اور اسی طرح انگلیوں اور ایڑیوں پر کھڑے ہونے سے اجتناب کرے۔ پانچویں ہے کہ اگر ممکن ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر کسی چیز کا سہارا لیے ہوئے انسان نہ ہو۔ یہاں تک یہ درس مکمل ہوا، انشاءاللہ بات کا جو آباس ہیں وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔